बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुद व या नस्तईन। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोग शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे मेहरबानी की आपने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है। 3-4 बड़े अहम नुकात हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे जो बलूचिस्तान से यंग MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आदिल खान बाज़ई, उनकी सुप्रीम कोर्ट के केस के हवाले से, फिर इलेक्शन कमीशन और फिर इस वक्त बलूचिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उसको अंडरमाइन करने के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, और आदिल बाज़ई को और उनकी फैमिली को और जो मुतल्लिका लोग थे जिन्होंने उनके केसेस में जो है वो हक और इंसाफ की बात की है, उनको किस किस्म के हालात का सामना है इस वक्त। दूसरी चीज जो मैं आज यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा, जो डिस्कस करूंगा, जो आपके सामने रखूंगा, वो जो ड्रैकोनियन लॉज जो है जो नेशनल असेंबली में पास हो रहे हैं, जिसमें डिजिटल नेशन बिल और टीका अमेंडमेंट है, और जो आई एम श्योर मुझे इस बात का अंदाजा है कि वो आपके भी वो टॉपिक और वो इशू इतना ही दिल के करीब है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है। और उसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से, और एंड में जो है वो जो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा बुशरा बीवी के खिलाफ चलाया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रूह से हमारे यंग MNA बलूचिस्तान से आदिल बाज़ई साहब को बहाल कर दिया गया। उनका एफिडेविट का एक केस था, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक एफिडेविट जमा करवाया था, मगर बाद में ये होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो उनकी पार्टी के चीफ हैं, वो एक एफिडेविट अपने लेटर हेड के साथ वो भी जमा करवा देते हैं। अब एक एफिडेविट जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आ गया, एक एफिडेविट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आ गया, उन्होंने आदिल बाज़ई का एक एफिडेविट जमा करवा दिया। उसके बाद आपके ज़हन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि 3 दिन दिए जाते हैं एक आजाद रुकन को किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए। 15 से लेके 18 वो डेट थी जिसपे वो जमा कराए जाने थे। ये जो जिस एफिडेविट की नून लीग वाले की बात हो रही है, जो मियां शहबाज शरीफ ने जमा करवाया, ये 15 से 18 के दौरान भी नहीं जमा करवाया गया, ये 19 तारीख को जमा करवाया गया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर का वोट हुआ, इस दौरान स्पीकर का वोट हुआ, इस दौरान डिप्टी स्पीकर का वोट हुआ, इस दौरान बहुत से बिलों पे वोटिंग हुई, बहुत सी अहम चीजें सामने आई। फिर 26वीं तरमीम जब आ पहुंची, उस वक्त इन्होंने आदिल बाज़ई साहब के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की एप्लीकेशन मूव की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पूरा 1 महीना वो केस चला। उस पूरे 1 महीने के दौरान आदिल बाज़ई को नहीं बुलाया गया। उस पूरे 1 महीने के दौरान जो चीज बड़ी मज़ाक़ खेज थी वो ये थी कि ये एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन के पास पिछले 9 महीने से मौजूद थे। जब वो वजीर आजम के लिए वोट करता है तो किसी को उसको नायल कराना याद नहीं आया। जब वो डिप्टी स्पीकर के लिए वोट करता है तो किसी को उसको नायल कराना याद नहीं आया। जब वो स्पीकर के लिए वोट करता है तो किसी को उसको नायल कराना याद नहीं आया। चीजें इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी है। अचानक 26 अमेंडमेंट के करीब जाके जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर प्रोसीडिंग की जाती है, और वो कहते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि जनाब ये एविडेंस का केस है, इसमें आप एविडेंस के लिए लोगों को बुलाएं, इसमें आप फोरेंसिक करवाएं। जब भी कोई एफिडेविट जो है उसको जाली उसका देखना हो कि ये फेक है या फेक नहीं है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर उसका फोरेंसिक करवाया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने ये मानते हुए कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट भी उनके पास ही लिखा, उन्होंने कोई फोरेंसिक नहीं करवाया, कोई एविडेंस के लिए बंदा नहीं बुलाया। महीने के अंदर अंदर बड़ी उजलत में पार्टी को सुने बगैर एक फैसला कर दिया जिसकी रूह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके मेंबर कौमी असेंबली से महरूम कर दिया गया, और आदिल बाज़ई जो है वो सीट उसको डिस्क्वालीफाई करा दे दिया गया।
اب عادل بزئی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور سپریم کورٹ عادل خان بزئی کو بحال کر دیتی ہے. اس لیے کہ سپریم کورٹ نے بھی یہی سوال پوچھے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی 9 مہینے یہ جب چیزیں آپ کے پاس پڑی رہی تو آپ خاموش کیوں تھے؟ مسلم لیگ نون خاموش کیوں تھی؟ الیکشن کمیشن نے کسی قسم کی کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کورنگ لیٹر جو میاں شہباز شریف کا تھا، جس کی روح سے ان کا ایفیڈیوٹ ساتھ لگا کے الیکشن کمیشن کو دیا گیا، وہ بھی ان کوشچن آیا. اس کی ڈیٹ کہ یہ تو 18 تک جعلی تھا، اگر صحیح بھی ہوتا تو 18 تک ویلڈ تھا. 18 کے بعد تو آپ اس سے اس کی پارٹی افیلیشن جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے. مگر بہرحال ایسے نہ ہو سکا. اپنے ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے وہ جو جعلی ایفیڈیوٹ ہے، وہ جو میاں شہباز شریف نے جو اس وقت پارٹی ہیڈ تھے انہوں نے جمع کروایا، جو اس وقت وزیر اعظم ہے، اس پہ نوٹری پبلک اور اوتھ کمشنر کی دستخط اور مہریں لگی ہوئی تھی. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نوٹری پبلک اوتھ کمشنر جس کا نام سعید احمد ہے، اس سعید احمد نے سول کورٹ کوئٹہ میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا جس میں اس نے کہا کہ میں عادل خان بازئی کو زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں. عادل خان بازئی کا ایفیڈیوٹ اس کو ویریفائی کرنا یا اس کی تصدیق کرنا تو دور کی بات ہے، میں موصوف کو ملا ہی نہیں ہوں، میں اپنی زندگی میں ان کو دیکھا ہی نہیں، میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. اس قسم کا ایفیڈیوٹ انہوں نے سول کورٹ میں جمع کرایا. عادل خان بازئی نے ایک اپلیکیشن دی وہاں پہ کہ بھئی یہ جعلی وہ بن گیا ہے. پولیس کو اپلیکیشن دی کہ آپ اس پہ تحقیق کریں. انہوں نے انکار کیا. وہ مجسٹریٹ کے پاس گئے، وہاں مجسٹریٹ نے انکوائری کمیشن بنایا، وہ اس نے پولیس کو ریفر کیا. وہاں مجسٹریٹ کے پاس بھی یہی سعید احمد نے یہی بیان دیا کہ یہ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ میں اس کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ میں تو عادل بزئی کو میں تو ملا ہی نہیں ہوں زندگی میں آج تک. یاد رکھیے گا، آپ لوگ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ایفیڈیوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر کا لائسنس ویلڈ ہونا از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر وہ ایفیڈیوٹ عادل خان بزئی کا ہوتا بھی، جو کہ نہیں ہے، مگر اگر ہوتا بھی اور اس کی ایک ایسا اوتھ کمیشن یا نوٹری پبلک تصدیق کرتا جس کا لائسنس منسوخ ہوا ہے، تو دیٹ ایفیڈیوٹ انڈر دا لا از ناٹ ویلڈ، وہ ویلڈ نہیں ہوتا. اور یہ جو سعید احمد صاحب ہیں، ان کا لائسنس منسوخ ہو چکا تھا، ان کا اس عرصے میں وہ لائسنس نہیں تھا. سو یہ بھی ایک ایسا وہ دیکھیں نا، وہ یہ ایسے کام کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو عقل چاہیے ہوتی ہے. بٹ یہ ایسے ڈفر تھے، انہوں نے اس طریقے سے فیبریکیشن کی کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے حساب سے چلے گی اور ان کی مرضی کے مطابق چلے گی. تو یہ انہوں نے اچھا مزے کی بات ایک اور ہے، یہ جو رجسٹرار ہائی کورٹ ہیں بلوچستان کے، ٹھیک ہے جی، یا جو کنسرن ہائی کورٹ ہے جس میں یہ کیس ہے، میں اس پہ ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ جو کنسرن ہائی کورٹ ہے بلوچستان ہے یا شاید ادھر جہاں پہ یہ کیس چل رہا تھا، وہاں پہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اور بلکہ بلوچستان ہی ہوگا، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ کوٹا لائسنسز کا، یہ متعلقہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ یہ لائسنس اتنے ملیں گے اتنے ملیں گے. وہ رجسٹرار نے لکھ کے دیا ہے کہ جی ہمارے پاس اس بندے کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لائسنس کا، اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے وہاں پہ. سو آپ ایک ایسے نوٹری پبلک اور ایک ایسے اوتھ کمشنر سے ویریفیکیشن کرواتے ہیں جس کے حوالے سے رجسٹرار ہائی کورٹ نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ہمارے پاس سعید کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اور بہت سی اور چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو بحال کیا. سپریم کورٹ کے 12 دسمبر کے فیصلے کے بعد، جس میں عادل خان بازئی بحال ہوئے، سعید احمد پہ ایف آئی آر ہو گئی. سعید احمد پہ ایف آئی آر ہو گئی. 12 کو فیصلہ ہوا، 15 کو ایف آئی آر کی گئی اور بیک ڈیٹ میں ایف آئی آر کی گئی
ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 کو ہوئی ہے، 12 کو ہی فیصلہ ہوا، 12 کو ہی FIR ہوئی، 15 کو ہی یہ کہتے ہیں ہم نے 12 کو کی۔ اب وہ جو FIR ہے اگر آپ اس کا متن دیکھیں تو اس میں 15 کی روانگی لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے وہ تمام ڈسپیچ رجسٹرز کے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں، تو میں ان سب کو بتا دوں کہ آپ کی یہ کوشش ناکام ہوگی۔ ڈسپیچ نمبرز، ڈسپیچ رجسٹرز، ان کی سب کی کاپیز جو ہیں ویریفائڈ ہمارے پاس ہیں۔ یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں نا بیک ڈیٹ میں، فیصلہ تو ہو گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اب یہ جو وزیر اعظم کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آپ کی یہ کوشش بھی ایسے ہی ناکام ہوگی، کیونکہ آپ وہ ٹفر ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر یہ گڑبڑ کرنی تھی تو کم از کم کسی ایسے آدمی سے کرواتے جس کی ویریفیکیشن کا اس کے پاس اختیار موجود ہوتا۔ سعید احمد کو اٹھا لیا گیا، سعید احمد کو الٹا لٹکا کر ٹارچر کیا گیا، ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس سے پھر ایک اور بیان لیا گیا ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عادل خان بزئی کی بحالی کے بعد وہ اوتھ کمشنر، وہ روٹی پبلک جو دے گیا بیان کہ بھائی میں نے تو یہ ایفیڈیوٹ، میں تو اس کو میں زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں، اس کو اٹھایا جاتا ہے، الٹا لٹکایا جاتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اب اس سے بیان لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو عادل بزئی ہی مجھ سے لے کے گیا۔ یعنی کہ جب سپریم کورٹ تک یہ کیس پہنچا تب تک کسی کو ہوش نہیں آیا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سارا جو ایفیڈیوٹ ہے یہ عادل خان بزئی ہمارے پاس لے کے آیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ اب یہ اپنے پرائم منسٹر کو بچانا چاہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن سے، اور اس کے لیے یہ اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں بحیثیت پارٹی کہ وہاں سول کورٹ کو بھی انڈیو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اہلکاروں کو بھی اٹھا کے انہیں زدوکوب کیا جا رہا ہے تاکہ عادل خان بزئی کے خلاف آپ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ ہو جائے۔ انہیں پروٹیکشن چاہیے، انہیں پروٹیکشن دیں، انہیں سیکورٹی ہو، تاکہ آپ نے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے سول کورٹ کی اس پہ چھوڑا ہے وہ آزادی سے کر سکے۔ عادل خان بزئی کو بدترین وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا، ان کے پلازز گرائے گئے، ان کے بزنسز بند کیے گئے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عادل خان بزئی یا ان کی فیملی کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان جانی یا مالی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے، کیونکہ اس وقت عادل خان بزئی جو ہے اس کے کیس میں پرائم منسٹر جیسے یہ کہتے ہیں نا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں سے صرف 2-4 چیزیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہمیں حیرانگی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کیا اس میں کردار رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے تو جو جال سازی ہے، چاہے کوئی کلیوری فونٹ ہو، چاہے کیسز ہوں، اس میں یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، یہ کام ان کے چلتے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پیج نمبر 12 پہ وہ کہتے ہیں کہ given the seriousness of appellant's allegations regarding the fabrication and use of a false consent affidavit against Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, the then President PMLN and now the Prime Minister of Pakistan, we expect that the civil court where the civil suit is sub judice and the magistrate before whom the criminal complaint is pending adjudication shall decide the same۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس سول کورٹ کے حوالے ہو گیا کیس، انہیں کافی سارے مسائل کا سامنا ہے اور کافی ساری پریشانی کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے ان کو پروٹیکشن دے اور انہیں یہ حوصلہ دے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار ہمیشہ ڈیوبیس رہا ہے، ہیسٹی رہا ہے، ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کا جہاں بھی ذکر آیا یا جہاں بھی وہ ہوا انہوں نے ہمیشہ فاؤل پلے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھیں ان کے بارے سے انہوں نے کہا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہے، let me if you allow let me read it for you. These actions of the ECP demonstrate a leaning by the Election Commission of Pakistan in favor of a political party and the government which totally negates its constitutional duty and the Constitution's standards to act honestly, justly and fairly۔ یہ کون لکھ رہا ہے جی؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے۔ اور پھر وہ
आखिरी पैरा में कहते हैं कि this court, very important, this court has also recognized and declared that the Election Commission of Pakistan should not become subservient to political influences. Exactly, this is our point. We have been saying this for last 2 years. और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखें, ये अल्फाज जो हैं ये दुनिया कह रही थी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट कहती है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग rather remain an impartial custodian of democracy as any leaning of the Election Commission of Pakistan in favor of the government would compromise the legitimacy of the political system. शर्म की बात है. मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा वो डिग्री दे रही है आपके हवाले से कि ये आपके हालात हैं. ये सारे केस के आखिरी पैरे के अंदर वो ये अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो दे रहे हैं और आखिर में वो कहते हैं इट इज अनफॉर्चुनेट that despite clear pronouncements by the court, the Election Commission of Pakistan conducts itself in a manner that is not in line with the constitutional duty. वो जो आईनी तकाजे हैं उनको नहीं पूरा किया जा रहा. Rather aligned with the notion that they have constitutional power to disregard other constitutional institutions and the basic right of vote. This is very serious. This is very serious. ये पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये ऑब्जर्वेशन दे रही है और ये पहला मौका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की ऑब्जर्वेशन दी है. इससे पहले भी कई बेंचेस में मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आ सकी. मैं समझता हूं कि ये किसी भी इदारे के लिए और खसूसन कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के लिए एक दूसरे इतने बड़े इदारे की ऑब्जर्वेशन जो है ये एक ऐसा मुकाम है, ये एक लम्हा फिक्रिया है. जो चीजें ये कौम कहती रही है वो सब की सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्व कर में फॉर टाइम्स टू कम ऑन रिकॉर्ड यहां पे कर दी है. अब अगर इतनी बड़ी जजमेंट के बाद अगर कोयटा में एक सिविल कोर्ट पे ये निजाम और इस निजाम के बेनिफिशरी, ये फॉर्म 47 की पैदावार, ये फस्ताई हुकूमत, ये जाली हुकूमत के लोग इतनी बड़ी जजमेंट के बाद जो है ये नीचे सिविल कोर्ट में अपनी मर्जी से लोगों को मार पीट के उल्टा लटका के अगर फैसला करवा जाए तो ये तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी. तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इन चीजों का नोटिस ले कि वहां शहीद के साथ क्या किया जा रहा है और इन चीजों को कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो ताकि इतनी बड़ी जजमेंट जो है एट द एंड ऑफ द डे इसमें प्राइम मिनिस्टर की जो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होने जा रही है. तो ये एक बड़ी अहम चीज थी और ये आजकल वहां पे कोयटा में ये कुछ हो रहा है, ये आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था. अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो दो चीजें हैं. एक वो जो बिल जो है डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट 2024 और दूसरा पीका में जो तरमीम आई है. हम ये समझते हैं कि ये एक काले कानून है, ये ड्रैकोनियन लॉज हैं और हम बिल्कुल इसमें आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो पीका है इसके खिलाफ हम बिल्कुल मुल्कीर जो है वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, मजामत भी करेंगे. हम इन दोनों को रिजेक्ट करते हैं. हम न सिर्फ रिजेक्ट करते हैं, हम अपने साथी भाइयों के साथ खड़े होंगे हर जगह पे, हर एहतजाज में, हर फोरम पे, जहां जहां आप एहतजाज करेंगे, आवाज उठाएंगे, हम इन काले ड्रैकोनियन लॉज के खिलाफ जो है वो आपके साथ होंगे. अब आप इसको देखें कि सेक्शन 26 से क्या कहता है पीका का कि whoever intentionally disseminates, publicly exhibits or transmits any information through any information system that he knows or he has reason to believe to be false or fake and likely to cause or create a sense of fear, panic or disorder or unrest in general public or society shall be punished with imprisonment which may extend up to 3 years or with fine which may extend to 2 million or with both. ये तो आजादी राय का गला दबाने के मुतरादिफ है.
یہ تو آپ کی ہم سب کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ڈریکونین لیجسلیشنز ہیں یہ پوری قوم کو ہاسٹیج کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو یہ چیزیں ہیں یہ ہمارے آئین کے بھی خلاف ہیں. اس لیے کہ فریڈم آف سپیچ ہمارے آئین میں موجود ہے. یہ وہ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو کٹیل کرنا چاہتے ہیں, اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کی اجازت کبھی نہیں دیں گے اور ہم اس کے خلاف پوری جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے. جو ایم ہے اس قسم کی امینڈمنٹس کا وہ صرف آپ لوگوں کو سپریس کرنا ہے, میڈیا کی آزادی کو ختم کرنا ہے. اور جب سوشل میڈیا کا ذکر اس میں بار بار کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی ٹارگٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. یہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو جو مصیبت ہے یا ان کو جو تکلیف ہے یا ان کو خوف ہے وہ ان کو صرف پاکستان تحریک انصاف کے, دیکھا نہیں آپ نے کہ یہ بحث ملک میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے بحث سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل پہ ہو رہی ہے. مطلب آگ لگی پئی ہے پورے ملک مگر آگ یہاں کیا لگی ہوئی ہے جی سوشل میڈیا کسی طریقے سے ان کا قابو آ جائے. یہ والنٹیئرز ہیں, یہ کوئی پیڈ ملازم نہیں ہے, یہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں جو سچ سمجھتے ہیں یہ وہی کہتے ہیں اور یہ کوئی ان کو روک نہیں سکتا. اسی لیے آپ کو یہ ڈریکونین لاز جو ہے آپ کو لانے پڑ رہے ہیں. پر یہ جو ہے یہ زیادہ دیر تک یہ بدماشیاں نہیں چلیں گی, زیادہ دیر تک یہ آپ کی منمانیاں نہیں چلیں گی. یہ دور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. چاہے فائر وال ہو, چاہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز ہو, یہ ڈیلیبریٹ کوششز ہیں. اور اس سے لے کے آج تک یہ جو ہیسٹی ان لافل لیجسلیشنز ہیں یہ سب آپ کے دماغ اور آپ کی سوچ کی عکاس ہے کہ آپ سوچتے کیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو, بات کرنے والا کوئی نہ ہو, آپ کی حقیقی چہرے آپ کو بے نقاب کرنے والا کوئی نہ ہو. ایسے نہیں ہوگا. ہر دور میں چاہے جتنی بربریت بھی رہی ہے دنیا آواز اٹھاتی رہی ہے, لوگ بولتے رہے ہیں اور لوگ بولتے رہیں گے. کوئی حق کی آواز نہ بند کرا سکا ہے اور نہ بند کرا سکے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس لیجسلیشن کے بعد آپ اپنی سول لبرٹیز کو تو گڈ بائی ہی سمجھے. مطلب یہ تو سیدھا اٹیک ہے آپ کی سول لبرٹیز پہ, اس کو آپ خدا حافظ کہہ دیں, اس کے بعد کچھ نہیں رہ گیا. ہم جو ہے آفیشلی پھر ویلکم ہو جائیں گے ایک فاشسٹ قسم کے وہ اسٹیٹ میں جہاں فاشزم اور ٹوٹیلرینزم جو ہے وہ دیٹ وڈ بی دا پرنسپل. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی تھے اور جو سیکریٹری آف دس کمیٹی تھے ان کو باقاعدہ طور پہ ہم نے کہا کہ ہم اپنا ایک ڈسینٹنگ نوٹ دے رہے ہیں. اور وہ ڈسینٹنگ نوٹ میں یہاں لے کے بھی آیا ہوں اپنے ساتھ اور وہ صبح میڈیا سے بھی عمر ایوب صاحب نے شیئر کیا. ہمارے 6 کے 6 لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے کمیٹی کے اندر. یہ بلاول بھٹو صاحب جو وہاں پہ تقریریں کر رہے تھے سندھ میں کہ جی اسلام آباد میں تو بابے بیٹھے ہیں ان کو انٹرنیٹ کا کیا پتا ہے. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی آج 2 دنوں سے پہلے تک آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اچھل کے ڈیجیٹل رائٹس اینڈ سوشل میڈیا اور عوام اور بچے اور یہ اور وہ جوان تے فلانا تے ٹھیکڑا, مگر آج ایسے آنکھیں نہیں ملا سک رہے تھے ہمارے لوگوں سے. جب یہ پاس ہوئے ہیں آنکھیں نہیں ملا. کہاں گیا آپ کی وہ انقلاب, کہاں گیا وہ آپ کی ڈیجیٹائزیشن, کہاں گیا سوشل میڈیا کی آزادی. وہ بابے تو اسلام آباد کی آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی, آپ کو کسی نے سر نہیں اٹھانے دیا, آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکے. یو ووٹڈ فار اٹ, یو سپورٹڈ دیز بلز, یو سپورٹڈ دیز امینڈمنٹس. پھر ڈرامہ ہوتا ہے کہ حکومت اور ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہے, ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ سوال لڑ رہے ہو. بھائی تسی جنگ یہ جنگ لڑ رہے ہو. جب موقع آتا ہے اس فسطائی حکومت کے ساتھ مل کے آپ ہر اس گندے کام کا حصہ بنتے ہیں جو قوم کے اور قوم کے بچوں کے خلاف ہے. مگر پھر ہم تو جمہوریت کو بچانے کے لیے کریں گے. گندا کام بھی جمہوریت کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں اور اچھا کام بھی جمہوریت کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. الو سمجھتے ہیں لوگوں کو, یہ ایسے نہیں ہوگا. اب لوگ فولز نہیں ہیں. تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا ڈسینٹنگ نوٹ تھا ہم نے انہیں کہا کہ کل 12 بجے سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا. کین یو امیجن کہ اس کا انتظار کیے بغیر اس کو پاس کروا لیا گیا, ایجنڈے پہ ڈال دیا گیا اور اس کو اس کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا. یہ ہمارا رائٹ تھا. اور اس میں جب عمر ایوب صاحب نے بولنے کی کوشش کی تو انہیں چپ کروا دیا گیا. یہی یہ چاہتے ہیں منہ بند ہو جائیں, کسی کی آواز نہ نکلے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. بہرحال
یہ کیونکہ میڈیا کے ساتھ ہم نے یہ شیئر کر لیا ہے تو اس کی کاپیز آپ کے پاس ہوگی, نہیں تو یہ یہاں پہ ڈسینٹنگ نوٹ ہے, جس میرے بھائی کو چاہیے ہوگا وہ یہاں سے لے لے گا. میں حکومت کو یہی کہوں گا کہ یو مسٹ ویک اپ ٹو دی ریالٹیز. جاگ جاؤ, پاکستان بہت آگے آ گیا ہے. یہ جو اسکٹس تم لوگ کر رہے ہو نا, یہ جس قسم کے اقدامات کر رہے ہو, جس قسم کے قانون بنا رہے ہو, یہ دے ول کم بیک ٹو ہانٹ یو. رو گے تم سب بیٹھ کے. تمہیں اندازہ نہیں ہے تم قوم کے بچوں کے ساتھ دشمنی ڈکلیئر کر رہے ہو, دشمنی بول لے رہے ہو. نفرت تو آلریڈی تم سے کرتے ہیں, اس نفرت کو دشمنی میں بدلنا چاہتے ہو, اور شاید اسی لیے کہ تم لوگوں نے کون سا یہاں پہ رہنا ہے, تم لوگوں کے کون سے سٹیکس ہیں یہاں پہ. پاکستان از جسٹ another business entity for you guys. So میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم میڈیا والوں آج وہاں احتجاج کر رہے تھے. جو پنجاب میں ہوا وہی وفاق میں ہوا. پنجاب میں بھی صحافیوں کو کہا آؤ جی, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اتنا امپورٹنٹ بل آپ لا رہے ہیں, اتنا امپورٹنٹ ایشو پہ, تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, میڈیا والے اسٹیک ہولڈر ہیں نا, صحافی اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان کی ان پٹ لیں, ہو سکتا ہے چیزیں بہتر ہو جائیں, چیزیں اور اچھے طریقے سے. پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوا, بلایا گیا اور میٹنگ نہیں کی گئی, اور وفاق میں بھی ایسے ہی ہوا. ہاں جی, 2 بجے بلا لیا گیا, 3 بجے سیشن, نہ کوئی میٹنگ نہ کہانی. انہوں نے وہاں احتجاج کیا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ تھے, ساتھ رہیں گے. جس طرح کا احتجاج آپ کریں گے, آپ پاکستان تحریک انصاف کے بچے کو اپنے ساتھ پائیں گے. ہم آزادی صحافت کا گلا کسی کو نہیں گھونٹنے دیں گے, اور پاکستان میں آئین کے خلاف کسی کو نہیں جانے دیں گے. مذاکرات کی بات کرتے ہیں. مذاکرات آج رات 12 بجے تک کا آخری وہ وقت تھا جو ہم نے دیا تھا ہماری کمیٹی نے ان لوگوں کو, مگر اس میں کوئی خاطر خواہ وہ ہمیں کوئی اس پہ پیش رفت نظر نہیں آئی. ہم نے انہیں یہی کہا کہ اگر آج رات 12 بجے تک جوڈیشل کمیشن فارم ہو جاتا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, تو پھر چوتھی نشست ہوگی. اگر نہیں, آج نہیں, تو پھر کوئی مذاکرات نہیں, کوئی چوتھی نشست نہیں. ساتھ ہی ایک اور اہم بات, مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان, سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین, مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسہ پر آپ یلغار کرتے ہیں. آپ سینکڑوں پولیس والے بھیجتے ہیں, کیونکہ وہ صوفیاء کرام کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے. آپ ان کا منہ بند کرنا چاہتے تھے. اور یہ بات جس وقت خان صاحب کو پتا چلی تو ہم نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی. اپوزیشن لیڈر کل سے اس کی مذمت کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہماری پارٹی کا ایک آدمی اس پہ مذمت کر رہا ہے. سو یہ بیسیکلی حملہ تھا مذاکراتی ٹیم پہ, یہ بیسیکلی حملہ تھا مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے. سو میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ جوڈیشل کمیشن بنا نہیں ہے, ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملے شروع ہو گئے, ہماری مذاکراتی ٹیم کی جو ایفرٹس تھی ان کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے. آپ یہ چاہتے ہی نہیں تھے. آپ یہ کیوں چاہتے؟ یہ تو عمران خان تھا جس نے آپ کا بلف کال کیا. آپ اپوزیشن سے مذاکرات کے نام پہ لوگوں کو پاگل بنا رہے تھے. ملاقات نہیں آپ نے کرنی تھی, خان نے کہا ملاقات ہو یا نہ ہو ان رائٹنگ دے دو. جب ان رائٹنگ آپ کو لکھ کے دیا تو آپ کی آنکھیں باہر آ گئی. آپ تو پتہ نہیں کچھ اور ہی سمجھ کے بیٹھے تھے. اب اس کے اوپر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک سینئر ہائی لیول سینئر ترین 3 ججوں کا ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا تو obviously یہ قتال تو 26 کا آپ نے کروایا, 9 مئی کے بینیفیشری تو آپ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جانی تو آپ ہی کی طرف تھی, اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں, اور اس لیے آپ اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے. سو کیپنگ ان ویو دس ڈیولپمنٹ, جوڈیشل کمیشن کا اناؤنس نہ ہونا, نہ بننا, صاحبزادہ حامد رضا یعنی کہ مذاکراتی کمیٹی پر حملہ, ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات, ڈائلاگز, نیگوشیشنز آر اوور. کوئی مذاکرات نہیں. مذاکراتی کمیٹی اور مذاکرات ختم. پاکستان تحریک انصاف از کمنگ آؤٹ آف دیز نیگوشیشنز. کیونکہ یہ تماشا اور یہ جو
लूडो खेलना चाहते हैं बैठ के कौमी असम्बली के हॉल्स में, हमारे पास ये वक्त नहीं है। ये कौम जो है इसको सीरियस चैलेंजेस हैं। इमरान खान साहब अकेले नहीं, इमरान खान साहब के साथ हजारों सैकड़ों असीरान हैं जो नाहक मौजूद हैं। इसलिए हम इस किस्म के किसी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुले दिल का मुजाहरा किया। इमरान खान साहब से मुलाकातें फैसिलिटेट रेगुलर बेसिस पे नहीं कराई जाती नहीं। मुज़ाकराती कमेटी की एक मुलाकात फैसिलिटेट करनी थी, उस पे कितने दिन लग गए। आप लोग सब इसका के एनी शायद हैं। आपको पता है कि एक ऐसा भी वक्त आया जब इसी कमेटी के हुकूमती मेंबरान ने खुद टीवी पे कहना शुरू कर दिया कि अगर आप मुलाकात नहीं होती तो हमारी बड़ी बेइज्जती है। यानी कि जो टीम मुलाकातें फैसिलिटेट नहीं कर सकी ऑन रेगुलर बेसिस एक जेल में, तो क्या हम उनसे तवक्को रखते कि वो कल हमारे असीरान के हवाले से जो हम चाहते हैं कि अदालती प्रोसेस पे असरअंदाज न हो या जुडिशियल कमीशन बना सके? दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क। बट इसके बावजूद खान ने कहा नहीं। खान साहब को सजा सुना दी गई। आप लोगों ने मुझसे सवाल किए क्या इस सजा के बाद भी आप इसको जारी रखेंगे? बैड टेस्ट डेवलप हो गया, इतना बड़ा हमला हुआ, एक नाहक सजा सुनाई गई, फिर भी आप जारी रखेंगे? मगर हमने आपको यही कहा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 के शुहदा और असीरों के लिए इंसाफ चाहती है, इसलिए हमने इन मुज़ाकरात को और इमरान खान साहब के केसेस को नथी नहीं किया एक दूसरे के साथ। उसका फैसला कुछ भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस के साथ जाएगी। और आप देखें कि हमने खान साहब की सजा में भी उस प्रोसेस को जो है वो डिसरप्ट नहीं किया और ना होने दिया। ये लोग इसको सबूताज करने वाले हैं, ये लोग कमीशन नहीं बना रहे हैं, ये इस कमेटी के मेंबरान के मदरसों और घरों पे हमले करवा रहे हैं। सो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बस इसके साथ ही एक ही बात करूंगा बुशरा बीबी के हवाले से कि उनके खिलाफ एक मजमूम और मुनज़्ज़म और प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो रहा है, शुरू हुआ है पिछले 1-1.5 हफ्ते से। हम उसकी मज़म्मत करते हैं और हम ऐसे तमाम एलिमेंट्स को जो तो ये शो करते हैं कि जी वो इमरान खान के बड़े खैर खा हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े खैर खा हैं, मगर वो जुड़े और वो रहते हैं पार्टी में ही खान की फैमिली को, चाहे उनकी हमशीरगान हो, चाहे उनकी जौजा हो, चाहे उनके खैर खा हो, चाहे उनके जिम्मेदारान हो। तो खान साहब का भी ये मैसेज है कि वो उसकी मजम्मत भी करते हैं और ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करते हैं और ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। और अब इस मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इस हवाले से हमारे हम जहन हम वो हैं सेम राय रखते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और एहतजाज भी होगा। इन सबको एक जॉइंट अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होगी। उस पर हमारे कुछ कमेटीज हैं जो काम कर रही हैं और वो खान साहब को साथ साथ रिपोर्ट भी कर रहे हैं और हम असम्बली में भी किरदार अदा करेंगे। और जब खान साहब हुक्म करेंगे इकलाए अमल के तहत तो फिर ऑन स्ट्रीट दोबारा। देखें ऑपोजिशन जो है उसका ये मतलब नहीं है कि बस आप ये चीज खत्म होगी तो आगे आपकी प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगी या यू विल स्टॉप डूइंग योर ऑपोजिशन। विल कीप डूइंग आवर ऑपोजिशन। ये फस्तायत इनकी जारी रहेगी, हमारी ऑपोजिशन जारी रहेगी। खान साहब के और हमारे बाकी असीरान के केसेस अदालतों में लड़े जाते रहेंगे। बेशक फैसले के जैसे मर्जी दें, हायर कोर्ट्स में जाएंगे, फिर ऊपर हायर कोर्ट्स मौजूद हैं और ये जंग जारी रहेगी। ये मुज़ाकरात सिर्फ मुज़ाकरात टीम के साथ मुंतकिल करती है कि नहीं बिल्कुल किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं? मैं बिल्कुल आपको मिस कर रहा था। मैं भी इनसे पूछने लगा था हमारे भाई किधर हैं, आप आ गए, बड़ी अच्छी बात है। हमारे मुज़ाकरात यही थे जो हो रहे थे और इसके अलावा किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं। अच्छा सर, ये बताइए सर कि मुज़ाकरात नहीं होंगे तो इस्लामाबाद की तरफ पड़ाव का फिरा रहे। अभी इस किस्म का कोई लाए अमल ऐसा नहीं है जिसका हम इस वक्त ऐलान कर सके। ऑब्वियसली खान साहब से रेगुलर लोग जो हमारे मिल रहे हैं, कुछ वो लाए अमल डिस्कस होता भी है, पार्टी भी अपना लाए अमल कर रही है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले। फिलहाल यही है, मगर इट हैज टू बी फॉलोड बाय दिस। इन चीजों के बाद यू अगेन हैव टू कम बैक टू द स्ट्रीट्स एनीवे।
अच्छा शेख साहब, ट्रंप ने भी हलफ ली ज़ाब्ता तौर पर इटालिया में कि सदर बन गए। क्या समझते हैं कब तक वो कोई कॉल शॉल करेंगे, कोई ऑर्डर आएगा वहां से खान की रिहाई के लिए? है कोई ऐसा इम्कान आप लोगों हम तो को आपको उम्मीद पहले है? ही, आप भी इसी कुर्सी पे बैठते रहे और मैं भी यहीं बैठता रहा हूँ, और मैंने कई दफा आपको कहा है कि हमें किसी कॉल का इंतजार नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह की ज़ात से तवक्को है कि जुडिशल सिस्टम से अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी करेगा, हमें इंसाफ और इन के मुताबिक जो है हमें फैसले मिलेंगे। वो एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज में इन्वॉल्व थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन वहां से जा चुकी। अब एक नई एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे आ गई है, और मैं ये समझता हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान और इस खत्ते के अंदर अमन, प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे, और उसके बेहतर वो होंगे, क्योंकि टिपिकली एंड ट्रेडिशनली चाहे खान साहब की हुकूमत रही ना रही, वो पाकिस्तान के एज अ स्टेट हमेशा पार्टनर रहे हैं। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जो आप फोन कॉलों का इंतजार कर रहे हैं उसका तो मुझे कोई नहीं। जी थैंक यू, थैंक यू।